जहाँ ताल्लुक है अल्ताफ भाई का, अल्ताफ भाई को जो उन्होंने पैदा किया उन्होंने खुद उसका चैप्टर पूरा कर दिया था। अब उसको दोबारा ज़िंदा करना चाहते हैं तो इतना काम आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। जिनको लाया गया था उनको फिर दोबारा लाया जा सकता है, लेकिन हालात उनके लिए अच्छे नहीं हैं। बड़े बड़े जालिम के उनके अल्ताफ भाई को छोड़ चुके हैं, अब दोबारा कैसे आ सकते हैं। कराची में जो ग्राउंड सपोर्ट है, आप क्या बिलीव करते हैं अभी तक आपके साथ है? अल्लाह का करम पूरी दुनिया जानती है, सबको मालूम है। और फिर मैं कहूँगा 48 घंटे की इजाज़त दिलवा दें, आप देख लीजिए कि सपोर्ट है या नहीं है। जो ताकतवर इदारे उन तक ये पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर आपको ये देखना है कि अल्ताफ हुसैन की मकबूलियत कितनी है, तो उन ताकतवर इदारों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप सिर्फ 48 घंटे मुझे दे दें फ्री, 48, और 48 घंटे बाद एक मैं जलसा करके कराची में या हैदराबाद में जिस शहर में गए मैं वहां जलसा करके दिखाऊंगा। आप देखिए इंशाअल्लाह वो साबित करेगा कि अल्ताफ हुसैन की मकबूलियत में कमी हुई है या अल्लाह ताला ने बरकत अता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। दोस्तों, मौला बख्श चांदियो साहब ने अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में क्या कहा है वो ज़रा आप लोगों को मैं बताता हूँ, आप लोगों ने सुना भी होगा कि उन्होंने कहा है कि एक मिनट यार, आंखें सबसे पहले आंखें ना हो तो कौन देखेगा शो। अल्ताफ हुसैन भाई को जिन्होंने पैदा किया है उन्होंने ही उनका चैप्टर क्लोज कर दिया। देखें, ये तो बात हकीकत है कि आपको और हम सबको पता है ये बात, और मैंने इसके हवाले से वीडियो भी की थी कि अल्ताफ हुसैन को किसी ने पैदा नहीं किया है उसके वालिदैन के अलावा। ठीक है, मैंने अल्ताफ हुसैन की स्ट्रगल के बारे में पूरा बताया था कि कहाँ से स्टार्ट हुई। वीलॉग जो है वो नकवी रिपोर्ट्स पे पड़ा हुआ है, ठीक है, उस पर पूरा बताया है कहाँ से स्टार्ट हुई। जमीयत से स्टार्ट किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने APMSO बनाई, APMSO से महाजर कौमी मूवमेंट, महाजर कौमी मूवमेंट से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में कन्वर्ट हुए। लेकिन उसमें आप जो एक कर्नल साहब थे उस वक्त के मशहूर, उनका भी बयान मैंने दिखाया था उसमें कि अल्ताफ हुसैन को किसी फौजी या किसी भी इदारे ने नहीं पैदा किया, वो खुद अपनी स्ट्रगल से जो है वो मशहूर हुए, बने और मशहूर हुए और आज तक दिलों पे दिमागों पे राज करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आगे इन्होंने अर्ज किया है कि उन्होंने कहा कि इतना आसान नहीं है, मतलब दोबारा जिंदा करना चाहते हो तो इतना आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल है। देखिए एक बात बताऊं, सिर्फ 48 घंटे की मार है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, 48 घंटे की मार है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम कराची वाले जानते हैं, हम हैदराबाद वाले जानते हैं, सखर, मीरपुर खास, लाड़काने वाले सब लोग जानते हैं, जहाँ जहाँ अल्ताफ हुसैन साहब, अब तो पूरे पाकिस्तान में अल्ताफ है, ठीक है, वो तो पहले भी था लेकिन अब बहुत ज़्यादा तादाद। सिर्फ एक इशारे की मार है और कुछ भी नहीं है। आपके सब लोगों की जो गलत फहमियाँ हैं दूर रह जाएंगी। आपने ये भी कहा बीच में कि इमरान खान के भी ज़ाहिर हवाले से बात हो रही थी कि इमरान खान जो है वो एक बड़ी सियासी जमात है, और लेकिन उसका जो है वो जो सियासत है वो उस टाइप की नहीं है, मतलब जिस टाइप की सियासत होनी चाहिए। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन किसी का भी क्रेज तोड़ना होना, ठीक है, वो यूं करके इंशाल्लाह टूट जाएगा, सिर्फ 48 घंटे, ठीक है। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि 48 घंटे मिलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो और आगे फिर इन्होंने कहा कि भाई बड़े बड़े जियाले MQM के भाई को छोड़ के जा चुके हैं, दोबारा कैसे आ सकते हैं। देखिए मैं इसका भी जवाब देता हूँ। अल्ताफ हुसैन कौन है, सबसे पहले तो ये चीज़ अगर जिसको क्लियर हो ना, तो वो मेरे ख्याल में ये बात नहीं करेगा कि अल्ताफ हुसैन को तो जियाले छोड़ के जा चुके हैं, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और बड़े बड़े और भी नाम हैं। तो अगर उनकी बैकग्राउंड देखें, इनमें से ज़्यादातर कौन थे, गन्ने का शरबत बेचता था, कोई जो है वो टेलीफोन ऑपरेटर था, कोई जो है वो कहीं वो रिक्शा वगैरह चलाता था, कोई होटल पे काम करता था। अल्ताफ हुसैन साहब को अल्हम्दुलिल्लाह जो है, इसका देखें दावा करने वाली ज़ात सिर्फ खुदा की है, लेकिन हमें यकीन है कि अल्ताफ हुसैन को अल्लाह ताला ने इतने एक मतलब एक चार्म दिया है
کہ وہ بندہ ایسے ہزاروں مصطفیٰ کمال کھڑے کر سکتا ہے، ایسے ہزاروں. وہ آپ کو یاد ہے نا کہ ایک زمانے میں یہ مشہور تھا کہ الطاف حسین کھمبے کو بھی کھڑا کر دے گا نا تو وہ بھی الیکشن میں جیت جائے گا. یہ ہمارا یقین ہے انشاءاللہ. جس کو بھی شک ہے وہ آزما کے دیکھ لے، آزمائش شرط ہے. کسی کو بھی اٹھا کے وہ کھڑا کر دے گا، نام ہوگا، ٹیگ ہوگا لیبل برانڈ کا الطاف حسین، اور دیکھیے گا انشاءاللہ کوئی بھی جو مطلب جیالے کتنے بھی ہوں. اب جیالے پیدا ہوتے رہتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس نے ٹکنا ہوتا ہے ٹک جاتا ہے، جس نے بھاگنا ہوتا ہے بھاگ جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ آج کھڑا بول دے گا بھائی 48 گھنٹے کا ٹائم ملا ہے، ٹھیک ہے، سیاست میں دوبارہ انٹری ہو جائے، وہ بولے بھائی مجھے وہ چاہیے، نمائندے چاہیے. لوگ خود جو ہیں نمائندے، اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے کہ نہیں الطاف بھائی میں آؤں گا، یہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، کوئی بھی بندہ ہوگا نا لوگ خود کریں گے ہم میں سب سے زیادہ قابل شخص یہ ہے، اس کو لے لیجئے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے الطاف حسین کے چاہنے والوں میں اور الطاف حسین میں، یہ بات یاد رکھیے گا. اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ان لوگوں کو چلے ہوئے کارتوسوں کو کون استعمال کرتا ہے یار. وہ ایک بچپن میں ہم لطیفہ سنتے تھے نا، ماچس کی تیلی جلا رہے ہیں، نہیں جل رہی ہے پھینک دی، نہیں جل رہی ہے پھینک دی، پھر ایک جل کے کہتے ہیں او یہ تو جل رہی ہے کام کی، یہ رکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ والا حساب کتاب نہیں ہے. یہاں پر حقائق پہ مبنی بات کر رہا ہوں. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو بتائیے گا، اگر میں سچ بول رہا ہوں تو لائک کر کے شیئر ضرور کیجیے گا دبا کے. اچھا آپ نے بھی یہ بھی کہا کہ دوبارہ کیسے آئیں گے. جن کو لایا گیا تھا ان کو دوبارہ لایا جا سکتا ہے، لیکن حالات ان کے لیے اچھے نہیں ہیں. یعنی الطاف حسین صاحب کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عمران خان کے لیے بھی حالات اچھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جب نواز شریف صاحب کی حکومت گئی تھی حالات ان کے لیے بھی اچھے نہیں تھے. جب کارگل کا واقعہ ہوا تھا نواز شریف صاحب کے لیے بھی حالات اچھے نہیں تھے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی، اس سے پہلے ان کے بھائی کی شہادت ہوئی، ٹھیک ہے، اور ان کے والد صاحب کی شہادت ہوئی. کسی کے لیے بھی حالات اچھے نہیں ہوتے. ملک کا خزانہ لوٹ کے بھاگ جانے والوں کے لیے جب حالات اچھے ہو سکتے ہیں تو ایک بندہ جو ہے وہ جس نے قوم کا کچھ بھی نہیں لوٹا دل کے علاوہ، تو اس بندے کے لیے حالات اچھے نہیں ہو سکتے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں نہیں مانتا اس چیز کو. ٹھیک ہے، آپ لوگ بتائیے گا. اچھا ایک چیز اور، مولا بخش چانڈیو صاحب نے کہا کہ جو مطلب لوگ الزامات لگاتے ہیں کہ الطاف حسین کو فوج لانے والی، جس کا ہم پروف دے چکے ہیں اور پھر بات کی میں نے. اگر الطاف حسین کے پیچھے فوج ہوتی تو الطاف حسین لندن میں جو ہے وہ اتنے مننے سے گھر کے اندر نہیں بیٹھا ہوا ہوتا. الطاف حسین جو ہے وہ یہیں کراچی میں ہی بلاول ہاؤس سے 10 گنا بڑا جو ہے وہ الطاف حسین ہاؤس بنا کے، یا بیگم خورشید ہاؤس بنا کے بیٹھا ہوا ہوتا. الطاف حسین نے ایسا نہیں کیا. وہ لوٹ کھسوٹ والی چیز الگ اگر ہوتی، اور اگر بقول آپ کے کہ اس کو لانے والے جو ہے وہ فوجی تھے یا اسٹیبلشمنٹ تھی، تو وہ تو کب کا اس کو دوبارہ لے کر آ سکتے تھے. وہ بکاؤ مال نہیں ہے. مصیبت یہ ہے بک ہی نہیں رہا کسی طریقے سے. لوگ کہتے ہیں نا خان نہیں جھکا، خان نہیں جھکا. ہمیں پتہ ہے اندر خانے کیا چل رہا ہے، کون جھک رہا ہے کون جھکا رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ بندہ ہے جو کمپرومائز نہیں کرتا. بکنے والا اس کے خون کے اندر ہے ہی نہیں بکاؤ. ٹھیک ہے، بکنے والا عنصر اس کے خون میں نہیں ہے. جو اگر ایسا ہوتا تو وہ کراچی کو تباہ کر کے جو ہے نا اور کراچی کھا چکا ہوتا. لوگ کہتے ہیں نہیں الطاف حسین نے اتنی مطلب ثبوت، شواہد، تجزیات، ہر چیز کو جھٹلاتے ہیں. میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، میں یہ جو ایم کیو ایم کے جو لوگ آج عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور الطاف حسین کو گالیاں دے رہے ہیں یا کسی اور پارٹی میں گھسے ہیں، میرا ان سے ایک سوال ہے. آپ لوگ ایک بات بتائیے کہ آپ کہتے ہیں الطاف حسین نے یہ کر دیا، ہم نے خود دیکھا ہے. الطاف حسین لندن میں، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کال پہ کبھی سنا کہ فلانے کی لاش گرا دو، فلانے کی لاش گرا دو؟ اتنے بڑے بڑے ایم این ایز، ایم پی ایز، ان لوگوں کے پاس اتنی پاور نہیں تھی کہ ٹارگٹ کلرز کو جو ہے وہ الٹا انہی کو مخبری کر کے ان کو پھنسا دیتے. دال میں کالا، ٹھیک ہے، یہ دال میں کالا ہے ہمیشہ سے، اس کو میں نہیں مانتا. اور وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے کہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے الطاف حسین کے دور میں ہم تو یوں ملے ہیں، ہم نے تو اس کے پارٹی میں جو بہت کام کیا، یہ کیا وہ کیا. تو آپ لوگ آج جو الطاف حسین کو برا کہہ رہے ہو، اس وقت آپ لوگوں کی غیرت کہاں تھی جب وہ معاملات نئے نئے بگڑنے شروع ہوئے تھے اور بقول آپ کے کہ الطاف حسین نے کرائے تھے؟ آپ کے اندر سے انسانیت مر گئی تھی. آپ کی انسانیت جاگی اس وقت جب الطاف حسین کے اوپر آیا زوال، اور 2016 میں 22 اگست کے بعد سے آپ لوگوں کی سب چیزیں جو ہے وہ جاگ گئیں. ٹھیک ہے، الطاف حسین گندے لیکچر دیتے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کے
جو ہے وہ مطلب بولتے اس طریقے سے. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس نے بیسک بات کیا کی, اس نے کہا تھا تمہید. اب ظاہر ہے کہ وہ ایک مولوی تو نہیں ہے, مولانا ہو, عالم ہو, عالم تو ہے, علم ہے اس کے پاس, لیکن اس شخص سے آپ یہ بتائیے کہ اس نے کہا کیا کہ انسان اتنا حقیر ہے, اکڑتے کس بات کے اوپر ہو. وہ چیز کسی کو یاد نہیں, اس کو یہ یاد ہے کہ اس نے یہ بات کی تھی. ٹھیک ہے, وہ فورم نہیں تھا اس طریقے سے بات کرنے کا, ٹھیک ہے, لیکن وہ جو مین پوائنٹ تھا وہ کیا تھا, کیونکہ ہم لوگوں کو جب تک گھسیڑا نہیں جائے نا دماغ میں تب تک ہماری گھستی نہیں ہے. اوکے فائن, دیٹ واز رانگ ان دی بگننگ, بٹ ان دی اینڈ بہت اچھی بات تھی وہ. ٹھیک ہے, کہ انسان کتنا حقیر ہے, قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے, ٹھیک, کہ انسان کتنا حقیر ہے اور پھر بھی اکڑتا ہے. ہم دیکھ لیں, ہم اکڑ نہیں رہے تو اور کیا کر رہے ہیں. صحیح ہے جی, یہ چیزیں ہیں اور بہت ساری باتیں کہ 10 منٹ سے اوپر کی ویڈیو بن جائے گی, لیکن یہ کہ میں مثالیں, میں چاپلوس انسان نہیں ہوں, ٹھیک ہے, آپ لوگ جانتے ہیں مجھے بہت اچھے طریقے سے, لیکن حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. آپ لوگوں کو کیسا لگا ولاگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. عید مبارک سیکنڈ ڈے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد. جی الطاف حسین, جی مہاجر.